آج پیر شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم دن ہے۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے اور اپنے دل میں اس کو بٹھانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں اپنی زبان کے ذریعے بھی اور اپنے کردار کے ذریعے بھی بتانا چاہیے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے بہترین کردار کے مالک تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کی صداقت یعنی سچائی اور دیانت داری کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ مکہ میں آپ کو لقب صادق و امین ہر طرف گونجنے لگا، یعنی ہر کوئی آپ کو سچا کہتا تھا۔ بچپن سے ہی آپ نے سچائی کا دامن تھاما اور آپ کو امین کہتے تھے۔ شہر مکہ کی ایک بہت ہی عزت دار اور مالدار خاتون تھیں جن کا نام تھا حضرت خدیجہ۔ انہیں ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا مال ملک شام لے جائے اور وہاں پر بیچ کر نفع کما کر لائے۔ آپ کی امانت اور سچائی کی شہرت جب حضرت خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں، جو میں تنخواہ دوسروں کو دیتی ہوں میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ دیکھیے، ہر ایک بندے کو اگر پارٹنر چاہیے ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نیک بندہ مل جائے، ایماندار مل جائے جو میرا ساتھ نبھائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود ایماندار بنیں، نیک بنیں۔ آج دنیا میں کوئی کہتا ہے یار امام صاحب کوئی صحیح لوگ انسان ملتا نہیں، کوئی اچھا انسان کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہمارے۔ خدا کے بندو تم اچھے بن جاؤ، کیا اب تک کسی دوسرے کی تلاش پوری ہو جائے؟ تو ہمیں خود اچھا بننا چاہیے۔ تو حضرت خدیجہ میں آپ کو بتا دوں بہت بڑی قربانی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مذہب اسلام میں، اسلام کو پھیلانے میں بہت بڑی آپ کی قربانی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ 40 سال کی ہوئیں تو آپ 2 شوہروں کی بیوہ ہو چکی تھیں۔ بہت زیادہ پورے مکے میں آپ مشہور تھیں اور آپ کو امانت دار، طاہرہ اور پورے مکے میں سب سے نیک خاتون آپ کو جانا جاتا تھا۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھیں، ان کے بڑے بڑے کاروبار چلتے تھے، یعنی ان کا یہ خود نہیں بیچتی تھی، ان کا مال لوگ لے کر جاتے تھے اور بیچا کرتے تھے۔ تو جب حضور کی سچائی اور امانت داری ان کو پتہ چلی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچائی، اور ہم پچھلے آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر سے ہی تجارت آپ نے شروع کر دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں یہ آپ کا سامان لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے جو خاص غلام تھے حضرت میسرہ ان کو بھی ساتھ میں کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو ایک جگہ بصرہ ملک شام میں پڑتی ہے جس کو سیریا کہتے ہیں۔ آپ پڑھا ملک شام کو سیریا کہا جاتا ہے، اخبار میں ٹی وی چینلوں میں سیریا کے نام سے آپ سنیں گے۔ تو وہاں پر ایک جگہ تھی بصرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک درخت کے نیچے، پیڑ کے نیچے قیام کیا، اور وہاں پر ایک راہب رہا کرتے تھے جو کہ توریت اور زبور وغیرہ کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو امین کہتے ہیں۔ راہب کہنے لگا آج تک اس پیڑ کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں رکا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ان کے آنکھوں میں ہر وقت سرخی رہتی ہے؟ تو میسرہ نے کہا ہاں سرخی رہتی ہے۔ تو اس نستورہ راہب نے کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان میں ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں، ساری نشانیاں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ توریت اور زبور کو پڑھے ہوئے تھے۔ توریت جیسے قرآن پاک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسے ہی توریت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو وہ کتابیں دونوں اس نے پڑھی ہوئی تھیں۔ تو پھر دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے، اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا، ان کی خدمت کروں گا۔ کب کہنا ہے؟ 25 سال میں۔ اور حضور نے نبوت کا اعلان کب کیا؟
40 سال کی عمر میں۔ اب وہ لوگ ان کی مت ماری گئی ہے جو کہتے ہیں کہ حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ یہ بیچارہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ انہوں نے توریت اور زبور پڑھی ہوئی تھی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامان بیچ کر آئے، آپ سامان تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ کا قافلہ مکہ پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے، یعنی دھوپ سے بچا رہے ہیں۔ کون بچا رہے ہیں؟ فرشتے۔ یہ بات حضرت خدیجہ کے دل پر اور بھی زیادہ گہرا اثر کیا کہ میں تو سمجھتی تھی کہ یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، اتنا ان کا مقام ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کو دھوپ سے بچا رہے ہیں۔ پھر یہی باتیں انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے پوچھی۔ انہوں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ نے تو یہاں دیکھا ہے، میں نے پورے سفر میں دیکھا ہے۔ ان کے اخلاق، ان کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیسے ہوا؟ وہ مکہ کے بڑے بڑے مالدار لوگوں نے حضرت خدیجہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں، کیونکہ آپ بہت زیادہ نیک تھیں اور بہت زیادہ مالدار بھی تھیں۔ مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے منع کر دیا تھا اور سب کو آپ نے انکار کر دیا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی، سچائی، پرہیزگاری اور فرشتوں کا ساتھ میں رہنا یہ سب دیکھا تو پھر انہوں نے حضور سے نکاح کرنے کا من بنایا۔ اس وقت ان کی عمر تھی 40 سال۔ کتنی سال تھی؟ 40 سال۔ حضور کی عمر ہے 25 سال۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کو بلایا جن کا نام حضرت صفیہ تھا، اور یہ حضرت خدیجہ کی بھابھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی۔ انہوں نے ان کو بلایا، حضور کی پھوپھی کو، حضرت صفیہ حضرت خدیجہ کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ انہیں بلا کر ان سے آپ کے ذاتی حالات کے بارے میں، پرسنل حالات کے بارے میں معلومات کی۔ پھر شام کے سفر سے واپسی کے تقریباً 3 مہینے بعد انہوں نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس رشتہ کو پسند کرنے کی وجہ خود حضرت خدیجہ بیان فرماتی ہیں۔ حضرت خدیجہ خود کہتی ہیں کہ میں نے حضور کے رشتے کو پسند کیوں کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کے اخلاق، کردار، کریکٹر، چرتر، آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا، اور آپ نے اس درخواست کو اپنے خاندان کے بڑے، اپنے چچاؤں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ آپ کا نکاح ہوا جس میں آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کیا۔ کتنا؟ 20 اونٹ مہر مقرر کیا۔ آج میں تھوڑی بات یہ بھی بتا دوں، آج شادیوں میں جب مہر کا نمبر آتا ہے نا تو آدمی بہت ہچکچاتا ہے، بہت زیادہ ہچکچاتا ہے۔ تو آج مسئلہ ہو گیا الٹا، دہیز کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، نہ ضروری ہے۔ آج دہیز کا بہت زیادہ ہے اور مہر بالکل الٹا ہو گیا۔ مہر آدمی سوچتا ہے کہ بالکل مجھے دینا ہی نہیں پڑے۔ تو بہرحال اس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ حضرت خدیجہ، اب دیکھیے حضور کی انہوں نے خدمت کتنے دن کی۔ حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں 25 سال رہیں۔ کتنے؟ 25 سال رہیں۔ جب نکاح ہوا تو 40 سال کی تھی، 25 سال اور لگاؤ کتنے ہو گئے؟ 65 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ان کا وصال ہوا۔ ہر طرح سے حضور کی انہوں نے مدد کی۔ یہ پورے مکے میں سب سے مالدار تھی، سارا مال حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا، اور حضور نے وہ سب مذہب اسلام پر قربان کر دیا۔ سب سے زیادہ جو مال نے فائدہ پہنچایا ہے وہ اماں خدیجہ کے مال نے بچایا۔ اب اماں کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک میں ہے سورہ احزاب میں 22واں پارہ، اللہ نے فرمایا نبی کی بیویاں تمام ایمان والوں کی ماں ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بہت خدمت دی ہے۔ جب حضور کو کافر پریشان کرتے تھے تو حضرت خدیجہ فرماتی، آپ کو سہارا دیتی تھی، ڈھارس بناتی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ بہت نیک ہیں، آپ غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آپ کی ڈھارس بناتی تھی اور آپ کی ہمت بناتی تھی۔ سارا مال خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے قدموں پر قربان کر دیا تھا۔ تو یہ باتیں ہم کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ اور میں آپ کو آخر بتاؤں گا، کافروں نے جب حضور نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، 360 بت تھے کعبے میں، کتنے؟
360 ہوتے ہیں۔ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو کافروں نے کوشش کی کہ کوئی تھوڑے سی بھی کمی مل جائے، کوئی تھوڑا سی بھی کمی مل جائے کہ جس کو ہم اچھال دیں اور حضور کی بدنامی کر دیں۔ مگر بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں جوانی بالکل پاک صاف، کسی بھی گناہ، کوئی بھی فالٹ، کوئی بھی غلط کام کی آپ پر ایک بال کے نوک کے برابر بھی مسئلہ نہیں تھا۔ تو ہمیں اپنی جوانی بالکل بے داغ رکھنا چاہیے۔ جب جوانی صحیح ہوگی تو بڑھاپا بھی بہت خوشحالی میں گزرے گا، اور ہمارے کیا کہتے ہیں ہر انسان ہمیں اچھی نظر سے دیکھے گا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سچائی کو، دیانتداری کو ہم سب کو بہت اچھی طرح سے رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں بھی بیان ہوگا۔ یہ کتاب میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں زیادہ پیج بھی نہیں ہے، یہ 146 پیج ہے اس کتاب میں۔ اس کا نام ہے آخری نبی کی پیاری سیرت۔ تو یہ کتاب آپ اپنے بچوں کو دیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھوائیں، کیونکہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ حضور کی زندگی ہے۔ ساری دنیا والے حضور کی زندگی کو ہی بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے بستے میں، بیگ میں، جہاں ہم بہت ساری ہزاروں روپے کی کتابیں خریدتے ہیں کورس کی، ایک ایسی کتاب بھی ہم اپنے بچوں کو دیں جس میں حضور کی پوری زندگی بہت شارٹ طریقے سے بیان کی ہے، اور جگہ جگہ اس میں کیا کہتے ہیں نقشے بھی بیان کر دیے ہیں، جگہ جگہ کے اس میں نقشے بھی دیے ہیں۔ بہرحال یہ کتاب ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے۔ یہ اردو میں بھی آتی ہے اور ہندی میں بھی آتی ہے، یہ ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اور یہ باتیں جب آپ سنیں تو آگے بھی بڑھائیں اور اپنے بچوں کو سنوائیں۔ یہ میں یوٹیوب ماجبام پر بھی ڈال دوں گا، آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس کو سن سکتے ہیں، پوری فیملی کے ساتھ سنیں تاکہ آپ بھی فائدہ حاصل کریں اور آپ کی فیملی بھی فائدہ حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔